أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم و مکرم جملہ حاضرین، محرم الحرام شریف کا مہینہ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی اور مدینہ منورہ کو آپ نے چھوڑا، مکہ المکرمہ کو بھی۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر یہ واقعہ شہادت پیش آیا آپ کے رفقا میدان کرب و بلا میں 10 محرم الحرام جمعہ کا دن جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے، جن میں بنو ہاشم کے افراد بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور افراد بھی تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ خالق کائنات نے شہداء کے بارے میں فرمایا، ان کی حیات کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہداء کی زندگی، ان کی حیات، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جو جس وقت یزید بن امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا جب تخت نشین ہوا تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے کہا گیا۔ مدینہ منورہ جو گورنر تھا وہ خود صاحب علم تھا، ولید اس کا نام تھا، تو اس نے بھی نرمی والے طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا
یہ کوئی جلدی میں نہیں تھا، یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، پوری سوچ بچار کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ تو جس وقت مدینہ کے گورنر پہ حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کریں کہ وہ یزید کی بیعت کریں، تو اس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کیا، ملاقات کی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو جس وقت آپ نے وہ صورتحال سنی، آپ نے فرمایا کہ لا ابایو، نہ میں بیعت کروں گا نہ میرے اہل میں سے کوئی بیعت کرے گا یزید کی، اور ہم انتشار بھی نہیں چاہتے کہ میرے نانا حضور نے حکم دیا ہے کہ میری امت کو افتراق سے بچانا ہے، انتشار سے بچانا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے تو اپنے خلافت کا یہ سارے معاملات کہ میرے نانا جان کی امت میں افتراق نہ ہو، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، قتل و غارت ہو، بڑے تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ۔ آپ نے غور فرمایا، آپ چاہتے تھے کہ یزید کے بارے میں جن لوگوں کو پتہ نہیں تو آہستہ آہستہ لوگ جان لیں گے اس کی جو کوتاہیاں ہیں، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، کہ 3 برے اعظموں کی حکومت اس کے حوالے کرنا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی، پھر لوگ کسی اکٹھے ہو کر ایک نظریے تک پہنچیں گے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا، شریعت کا مسئلہ پوچھتا، طریقت، حقیقت و معرفت کا، تو آپ اس کی راہبری فرما دیتے تھے۔ اور جس وقت مدینہ کے گورنر ولید پر یہ بوجھ اور دباؤ ڈالا گیا اور اس نے آپ کو اس بات سے آگاہ کیا اگر آپ نے بیعت نہ کی تو پھر حالات بڑے ٹف اور مشکل ہو جائیں گے، کہ حکومت کی طرف سے آپ کا محاصرہ اور گرفتاری ہوگی، بنو ہاشم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پھر کوئی جانی نقصان ہو، پھر اس کی ذمہ داری آپ پر ہو۔ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دنوں کے اندر آپ جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کر دیجیے، 3 دنوں کے بعد پھر کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بنو ہاشم کو اکٹھا فرمایا، جمع فرمانے کے بعد صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا میرے نانا حضور کی امت آپس میں لڑے، انتشار ہو، اور مجھے 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، تو میں ابھی سے تیاری کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر میں مکہ المکرمہ چلا جاتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے ساتھ اپنی 3 بیویوں کو ساتھ لے جاؤں گا اور 5 بیٹوں کو اور 1 بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، چھوٹی بیٹی۔ ان کے آپ نے اسماء کا ذکر فرمایا، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رباب ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو،
اور آپ کی جن کا نام پھر آپ نے سلامہ رکھا سلامتی سے، اور تیسری آپ کی زوجہ محترمہ فرمایا ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک زوجہ محترمہ حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے دو بیٹے حضرت امام علی اکبر، امام علی اصغر، یہ ان سے ہیں، اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ، دوسری جن کی شادی ہو چکی تھی آپ کے بھتیجا حضرت حسن مثنی، حسن بن حسن، امام حسن کے بیٹے سے۔ فرمایا یہ ادھر ہی رہیں گی، اور چھوٹی بیٹی جن کا اسم گرامی فاطمہ صغریٰ اور لقب ہے بی بی سکینہ، جس کو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے سکینہ۔ تو ضبط الحرکات والے جو محدثین ہیں انہوں نے فعیلہ کے وزن پر اس لفظ کو لکھا ہے۔ وہ چھوٹی عمر کی تھی، اور ایک آپ کے لخت جگر حضرت امام علی اصغر وہ 6 ماہ کی عمر کے تھے۔ حضرت بی بی شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین ہیں، ان کا نام بھی علی ہے، ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اوسط ہیں، اور ایک علی اصغر ہیں۔ تو باپ کی طرف سے یہ تینوں بھائی ہیں، اور آپ کے بیٹے ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اور بیوی سے تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بس ہم رات کو سفر کریں گے، دن کو کہیں چھپ کر پناہ لے لیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں حرم شریف مکۃ المکرمہ پہنچ جاؤں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے من دخلہ کان آمنا، جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، فقہ حنفی کا مسئلہ بھی ہے یہی کہ ایک مرتبہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف امام نعمان بن ثابت امام اعظم صاحب کو کھڑا کر کے نا لوگوں کو فرمایا، اے عراق والو، میں امام محمد باقر تمہارے پاس آسانی سے آ نہیں سکتا، تم بھی ہر وقت کوئی مسئلہ پیش آئے میرے پاس نہیں آ سکتے ہو، میرے یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے خذوا عنہ ما کان لکم، جو بھی مسئلہ پیش آئے ان سے پوچھ لیا کر، ان کا فتویٰ وہ ہمارا فتویٰ ہوگا، ان کو ہم نے فیض دیا ہے۔ یہ کنہوں نے فیض دیا؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی کوٹھڑی میں جب بادشاہ نے بند کیا، وصال کا وقت قریب تھا، 4,500 تابعی آپ کے استاد ہیں، تابعین میں سے 14 صحابہ سے آپ کی ملاقات، اور 4 صحابہ سے تو آپ نے روایت بھی کی ہے۔ تو آپ سے آپ کے سامنے آئے شاگرد بھی تھے، انہوں نے سوال کیا، اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے ابھی جو آپ اپنے نور بصیرت سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑا عالم کون؟ آپ نے فرمایا امام محمد باقر جو میرے استاد ہیں ان کے لخت جگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بڑا فقیہ اور عالم نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ نے دونوں اماموں سے فیض لیا ہے، لہٰذا جو فقہ حنفی ہے نا، یہی امام جعفر صادق کا فیض ہے، اسی میں امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا فیض ہے۔ ہم خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں۔ تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، آج یا کل رات کو میں روانہ ہو رہا ہوں۔ ام البنین یہ بھی آپ کی امی ہیں، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔
سگی ماں تو سیدۃ خدیجہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ تو ان سے 4 بیٹے ہوئے جو کہ آپ کے بھائی حضرت عباس بن علی، اور ایک ہے حضرت عثمان بن علی، عمر بن علی، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ ایک چوتھے اور بھائی بھی ہیں۔ ان 4 بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی جان تو مدینہ شریف کو چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے گزارش کی کہ اے امام عالی مقام، ہماری امی نے ہمیں وصیت کی تھی، حضرت ام البنین نے، کہ میں جب سے آئی ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر، تو میں اپنے آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غلاموں میں، لونڈی کنیزوں میں سمجھتی ہوں، لہذا تم بھی ان کے خادم بن کے رہنا، بھائی ہو آپس میں باپ کی طرف سے، لیکن ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو مولا علی کے لخت جگر انہوں نے عرض کی، اے ہمارے بھائی جان، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آپ منع بھی فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ادھر رہیں گے، جو حالات بھی پیش آئے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ مدینہ شریف کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو ہم پھر ادھر نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جبکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی 3 بیویوں، 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کو لے جاؤں گا، اور کسی کو خبر بھی نہ ہو اوروں کو، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اور وہاں جاؤں گا مسجد حرام کے اندر، حرم شریف کی حدود میں رہوں گا، وہاں کوئی تجارت یہ سلسلہ کر لوں گا، اور اللہ کا فرمان ہے جو وہاں پہنچ جائے اسے امن ہوگا، یہاں تک کہ کسی کا قاتل بھی پہنچ جائے نا حرم شریف میں، وہ وہاں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، بدلہ نہیں لے سکتا۔ آپ کا یہ موقف تھا۔ اب بھائیوں نے مجبور کیا کہ ہم بھی جائیں گے۔ بنو ہاشم کے حضرت عقیل کی اولاد آ گئی، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کا ساتھ۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب نواسہ رسول نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا تو صحابہ کی اولاد وہاں موجود تھی، وہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کچھ صحابہ بھی تھے، وہ اس وقت بوڑھے ہوں گے، انہوں نے نواسہ رسول کے ساتھ سفر کیوں نہیں کیا؟ بات یہ تھی کہ امام عالی مقام چاہتے بھی نہیں تھے، حالات ایسے تھے، آپ نے خود منع فرما دیا تھا کہ میں اکیلا جاؤں گا، اپنے بچوں کو لے کر جاؤں گا اور اپنی بیویوں کے ساتھ جاؤں گا، اور مکہ المکرمہ حرم مکہ میں وہاں جا کر زندگی گزاروں گا۔ آپ کا یہ موقف تھا، امام عالی مقام کی طرف سے اجازت نہیں تھی، جہاں تک کہ محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے، وہ آپ کے بھائی ہیں، اور ان کی اولاد وہ بھی نہیں گئے۔ تو جس وقت آپ نے سفر شروع کیا تو رات کو سفر اور دن کو سکون فرماتے۔ رجب شریف میں سفر شروع ہوا، ادھر شعبان المعظم کا چاند نظر آیا، آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ المکرمہ وہاں پہنچے تو ادھر سے خط پہنچ گیا جو اس دور کے اندر مکہ المکرمہ کا گورنر تھا، اس کے پاس حکومت کی طرف سے خط پہنچا کہ نواسہ رسول آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں مکہ المکرمہ، انہیں مجبور کیا جائے یزید کی بیعت پر۔ وہ آئے، بڑے ادب و احترام سے ملے اور بڑے محبت بڑے عاجزانہ لہجے میں گفتگو کی، اور اس کے بعد عرض کی کہ آپ نے تو ہمیں بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، مدینہ المنورہ کو چھوڑا، یہاں آپ تشریف لائے اور ہمارے پاس تو یہ خط پہنچ چکا ہے۔ آپ نے اپنا موقف ظاہر فرمایا، دیکھو میں مدینہ طیبہ رہا ہوں، میں نے یزید کی مخالفت تو نہیں کی، کسی کو اس کے خلاف میں نے نہیں ابھارا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حال پہ رہنے دیں، جو ہمارے پاس دین کے مسئلے پوچھنے آئے گا وہ ہم اپنی ڈیوٹی دیں گے،
اور ادھر بھی میں آیا ہوں، میرا موقف یہ ہے۔ جب آپ نے اپنا موقف بیان فرمایا تو مکہ المکرمہ کا جو گورنر تھا وہ بھی ایسے سر جوڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا موقف تو آپ کا صحیح ہے، اس کا جواب تو ہے نہیں۔ وہاں وقت گزرتا رہا، حالات حکومت کی طرف سے بڑے تنگ کر دیے گئے۔ اتنے میں مدینہ المنورہ میں سے حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ وہاں پہنچے اپنی اولاد سمیت، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا وہاں کے حالات کا، وہ بڑی تیزی سے مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ پہنچے، جا کر مشورہ دیا کہ عراق والے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے دیکھو بنو مراد قبیلہ کے آ رہے ہیں جو میرے بابا علی کے بڑے مخلص دوست ہیں، وہ آ رہے ہیں مجھے مشورے دے رہے ہیں، فلاں قبیلے کے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے وفادار ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں، خطوط بھی آ رہے تھے۔ تو آپس کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہی، تو یہ منع فرماتے رہے کہ آپ اس طرف رخ نہ فرمانا کوفہ کی طرف، ہمیں لگتا ہے اگر 20 آدمی وفادار ہوں گے تو 80 آدمی آپ کے خلاف بھی ہوں گے، اور جب وقت آئے گا یہی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ آپس مشاورت والا سلسلہ، سینکڑوں یا اس سے زیادہ ہزاروں خطوط آ گئے۔ اے نواز رسول، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، مختلف قسم کے خطوط تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں نہیں جاتا کل قیامت کے روز جب یہ سوال ہوگا ان سے کہ تم نے شریعت کے باغی کو امام مانا تھا تو یہ میری طرف رخ کریں گے۔ اے اللہ، ہم نے نواز رسول کے پاس چل کر بھی گئے، ہم خطوط بھی لکھے تھے کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کی امامت پر ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے بڑا تدبر، اور خطوط بہت آئے، جہاں تک کہ اس وقت حج کو ایک دن رہتا تھا، حالات ایسے ہو گئے نواز رسول نے مکہ المکرمہ کو بھی چھوڑ دیا، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنگا فساد ہو، قتل و غارت ہو۔ تو آپ کو انہوں نے بھی مشورہ دیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی مشورہ دیا، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ پہاڑوں کی طرف تشریف لے جائیں، سارا سے ایک طرف لے جائیں تاکہ یہ آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ آپ بھی یہی چاہتے تھے جب حالات کچھ درست ہو جائیں تو پھر تشریف لانا، اور آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ کچھ عرصہ لوگ جو عقل مند ہیں، دانشور ہیں، وہ یزید کے حالات سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے کہ یزید نااہل ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، پھر یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر کوئی نتیجہ خیز بات ہوگی۔ آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے اندر کوئی افتراق ہو، انتشار ہو۔ بڑے تدبر کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ میں اگر مدینہ شریف رہتا ہوں تو یہاں فتنہ فساد، کہیں قتل و غارت نہ ہو جائے۔ آج رات ہی میں کسی ٹائم اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا، جنت البقیع میں حاضری دوں گا، اور وہاں سلام پیش کر کے اجازت لے کر مدینہ طیبہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو پھر آپ مکہ المکرمہ رہے، اور حج کا ایک دن باقی تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ نواز رسول نے وہاں سے سفر شروع فرمایا۔ پہلے اپنے بھائی جان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، وہاں سے پیغام آیا۔ جب وہاں وہ پہنچے 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، 40,000۔ اور جب یزید کا سرکاری افسر پہنچا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور جانی نقصان کی خبر دے دی، تو امام مسلم بن عقیل کے پیچھے جو 40,000 نماز پڑھنے والے تھے، امام نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہ بچا۔ یہ ہے دنیا کا لالچ، عہدوں کو لالچ،
تنخواہ کا لالچ، حکومت کا لالچ، کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، آپ خط پہلے لکھ چکے تھے، بھائی جان یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، 40,000 نے تو آپ کو امام مان لیا اور بیعت کر لی ہے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے، تو آپ مہربانی فرمائیں تشریف لائیں۔ اور جس وقت آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے 2-3 تھیلے جو خطوط تھے نا وہ سارے حر بن یزید کو دکھا دیے تھے۔ جب راستے کے اندر 1,000 وہ فوج لایا تھا، آپ نے فرمایا میں خود سے نہیں آیا، یہ دیکھو خطوط کس نے لکھے، اور ان خطوط کے عنوان کیا تھے، مضمون کیا تھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آج ہم نے موضوع شروع کیا ہے، چونکہ وقت قریب ہے، آگے جو اس کا بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میدان کربلا کے اندر کیا ہوا، پھر اس کے بعد شہادت کے بعد پھر یہ حسینی قافلہ مدینہ طیبہ کیسے پہنچا، اور اس کے لیے امام عالی مقام نے اپنے نانا کی امت کو آپ نے پیغام کیا دیا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آئندہ